غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی وہ عظیم داستان ہے جو دل بھی ہلاتی ہے اور ایمان بھی تازہ کرتی ہے۔ تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ نہیں بدلتے بلکہ انسانیت کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ تھا۔ یہ تھا غزوہ بدر۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم، ہجرت، مال اور جائیداد کی قربانیاں، پھر قریش کا غرور جو مسلمانوں کو جینے نہیں دیتا تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے، نہ مکمل اسلحہ تھا مسلمانوں کے پاس، نہ مکمل گھوڑے تھے، نہ ہی جنگ کا مکمل سامان دستیاب تھا۔ سامنے تھے وہ دشمن جو کہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل قریش کا لشکر تھا، جو کہ غرور، طاقت اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مشورہ کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ: یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ لڑیں گے نہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ دعا اور آسمانی مدد۔ دعا اور رات آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے: اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر اللہ تعالیٰ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھے اپنی غفور و رحیم ذات کا واسطہ کہ اے اللہ مسلمانوں کے لشکر کو کفار کے لشکر پر حاوی فرما اور مسلمانوں کو فتح یاب کر۔ پھر قرآن گواہ ہے، فرشتے نازل ہوئے۔ یہ جنگ صرف زمین پر ہی نہیں لڑی جا رہی تھی بلکہ آسمان میں بھی لڑی جا رہی تھی۔ یہ جنگ آسمان اور زمین دونوں جگہوں پر لڑی جا رہی تھی۔ جنگ کا آغاز صبح ہوئی، تلواریں ٹکرائی، قریش اور مسلمان کے فوجی ایک دوسرے کے سامنے آئے، لیکن ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کر کے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے سیسہ پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور کفار کے لشکر کو ناکو چنے چبوا دیا۔ اس طرح سے کفار پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ نتیجہ تقریباً اس جنگ میں کفار کے 70 افراد جو قتل ہوئے، مردار ہوئے، جبکہ 70 کے قریب کفار کے سردار گرفتار ہوئے اور جنگی قیدی بنے۔ پھر وہ مسلمان انہیں لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ تقریباً اس جنگ میں حق کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 افراد شہید ہوئے تھے، صرف اور صرف 14۔ ادھر 70 کفار قتل ہوئے، تب کہ 70 افراد گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم نے فرمایا: ہم نے نہیں مارا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے مارا۔ یہ فتح تعداد کی نہیں تھی، یہ فتح تھی ایمان کی تھی اور یقین کی تھی اور جذبے کی تھی۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے: مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی طرح کی طرف سے بھی نہیں ہوتی ہے، نہ تو افراد کی طرف سے ہوتی ہے، نہ ہی لشکر کی طرف سے ہوتی ہے، نہ ہی گھوڑوں اور نہ ہی اسلحہ اور تلواروں کی طرف سے۔ یہ تعداد جو ہے نیت پر ہوتا ہے، تعداد پر انحصار نہیں ہوتا ہے۔ صبر، دعا اور یقین کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ مسلمانوں نے صبر رکھا۔ کفار کے لشکر کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے تعداد میں زیادہ ہے، گھوڑوں میں زیادہ ہے، اسلحے میں زیادہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر صبر رکھا، یقین رکھا۔ انشاءاللہ مسلمانوں کا صبر بھی ضائع نہیں ہوا اور نہ ہی یقین ضائع ہوا۔ اور بدر کا میدان آج بھی پکار رہا ہے کہ آؤ، طاقتور انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
باقی نہ تو کفار طاقتور ہے، نہ ہی کوئی تعداد، نہ ہی اسلحے والے۔ یہ تھی مسلمانوں کی عظیم داستان غزوہ بدر، جو کہ پہلا معرکہ حق تھا، جو کہ مسلمانوں نے تعداد کی کمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مدد سے یہ معرکہ حق جیت لیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غزوہ بدر کو دیکھنا چاہیے، جس طرح سے تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، جس طرح سے مسلمانوں پر غزہ میں ظلم ہو رہے ہیں۔